دین کی ایک بات بھی غور سے اور توجہ سے جو سنتا ہے وہ 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ دین کی ایک بات بھی اگر ہمہ گوش ہو کے اس لیے سنتا ہے کہ میرے محبوب کی پیاری باتیں ہیں، میرے اللہ کے فرامین ہیں، اور بولنے والا بھی اس لیے بولتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی خاطر بول رہا ہوں، اپنے حبیب کی تعلیمات آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اس کو اگر کوئی شخص بغیر کسی نسب اور شان کے توجہ سے سنے، اور سنانے والا بغیر کسی تمیز اور بغیر کسی لیت و لال سے، بغیر کسی طمع اور لالچ کے اگر وہ دین کی بات کو امت تک پہنچائے تو سننے والے پر بھی اللہ کی رحمتیں پر بچھاتے ہیں، اور سنانے والے پر بھی اللہ کی رحمتیں نور کے پر بچھا دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس حالت سے ہم اللہ کے نزدیک ضرور سرخرو ہوں گے، اگرچہ اعمال کے اعتبار سے ہمارے پاس کچھ نہیں، مگر ہم ایک شکل بنا کے بیٹھے ہیں جمعے کے دن، جس جمعے کے دن کی فضیلت قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس فضیلت کو ہم ضرور حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دین بھی، دنیا بھی، آخرت بھی اچھی فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج کی جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان سیرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوم وفات 23 جمادی الثانی۔ آج غالباً 18 جمادی الثانی ہے، دیکھ لیں، چیک کر لیں، پھر بھی 18 جمادی الثانی، 19 آج 19 جمادی الثانی ہے اور 1441 ہجری ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، ہم ان چیزوں کو ہم دہراتے نہیں تو اگلے یاد کرتے نہیں، اس لیے خطیب کی سب سے پہلی علامت اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس لیے بیان کرے گا تاکہ اسے خود یاد رہے۔ خطیب کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے مزاج کے خلاف بھی بات کر رہا ہو تو وہ اس کو کرنے دیں، اس لیے کہ وہ آپ کے مزاج کے خلاف نہیں، وہ اپنی ہی اصلاح کر رہا ہے، اگر اس کی نیت صحیح ہے۔ اللہ کرے میری نیت بھی اللہ تعالیٰ درست فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں، اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو میں تو یہ کہوں گا، اور حق بجانب ہوں، میرے ناقص مطالعے میں جو اول تا آخر محبوب کریم محمد رسول اللہ کی سیرت ہے، وہ ساری کی ساری اس کا عکس میرے محبوب کے محبوب اور میرے محبوب کے خلیل اور میرے محبوب کی ہمراز اور میرے محبوب کے سسر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عنوان موجود ہے۔ اس لیے آپ کی سیرت کو اگر ہم اٹھائیں صرف وفات کے اعتبار سے تو وفات اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک ولادت نہ اٹھائیں، تو ولادت اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک آپ کا درمیان کا حصہ، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، وہ سارا کا سارا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ سفر ہو، حضر ہو، آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفیق سفر تھے وہ بھی صدیق تھے، رفیق سفر تھے وہ بھی صدیق تھے، اور لڑکپن میں آپ کے دوست اور بھائی تھے تو صدیق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی میں آگے چلتے جائیں، اگر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت بھی رفیق سفر تھے تو صدیق تھے، اور پھر رفیق غار بھی ہوئے اور رفیق یار مزار بھی ہوئے۔ یہ کتنی پیاری ایک عجیب داستان ہے، کوئی اتفاقی نہیں ہے، یہ میرے محبوب کا اور میرے محبوب کے محبوب خلیل حضرت ابوبکر صدیق کا یہ حسین امتزاج اگر غور سے دیکھا جائے تو میرے رب کی طرف سے بشدہ تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ یہ بڑی بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شک ہے کہ میرے محبوب سے کبھی صدیق جدا ہوئے؟ کوئی لمحہ ایسا تھا؟ صرف ایک ایسا مقام، ایسا وقت آیا ہے کہ جس وقت آپ کی ایک بیوی سخ کے مقام پر تھی، اور اگر غور کریں تو دیکھیں عجیب اتفاقات ہیں کہ آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو بھی یعنی مورد الزام اور ایک متنازع شخصیت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ جیسے محبوب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک غیر متنازع شخصیت ہیں تمام مسلمانوں کے لیے، تو مسلمان بھی وہی ہے۔ اچھی طرح یہ بات ان تک پہنچا دیں، جیسے محبوب کی ذات تمام مسالک اور مکاتب میں غیر متنازع ہے، کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں حضور کی ذات پر، کسی فرقے کے، کسی مکتب کے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کوئی بھی جو کہ اہل سنت والجماعت میں اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ ساتھ کلمہ گو رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کے ماسوا نہیں، جو توحید خداوندی پر اور اہل قبلہ ہونے میں کعبۃ اللہ کی طرف
اور نبی کے یعنی ماننے میں ختم نبوت پر جو اتفاق رکھتے ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ان سب کے اکابر کے نزدیک غیر متنازع ہے. یہ بات کہ لوگ کی آپس کی لڑائی جھگڑے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھیں. میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں جو بات کر رہا ہوں، اور اس کے حوالے اور دلائل میرے پاس موجود ہیں. کسی کا کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے، لیکن ایسی ہی بعینی ہی رسول اللہ کی ذات میں جیسے ہمارے تمام مکاتب و مصالح کا کوئی اختلاف نہیں، ایسے ہی تمام مکاتب و مفاکر میں بھی حضور کے اس یار غار اور یار مدار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات میں بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اپنے بانی مبانیین اور اپنے قائدین کی اور ان کے سلف و خلف کی وہ مخالفت کرتا ہے. اس لیے اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو لگام دے، ورنہ زبان کو لگام دینے والے گدی سے بھی زبان کو نکال کر سبق دلانا جانتے ہیں. اس لیے پیار و محبت کا سبق یہی ہے کہ سلف اور اسلاف، خلف اور اخلاف اور ہمارے بڑے بڑے حضرات جن کی وجہ سے دین ہم تک محفوظ طریقے سے ان محفوظ سینوں سے ہم تک پہنچا ہے، اس محبوب کریم محمد مصطفیٰ کے دین کے اور شریعت کے امین صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کوئی خلا پیدا نہ کیا جائے. ان کی لڑائیاں، ان کے جھگڑے تو اس وقت ہو گئے تھے جس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھ کے مقام پر تھے، جو دور ایک علاقہ تھا جہاں آپ کی بیوی رہتی تھی. اور اس موقع پر جب آپ وہاں پہنچ چکے تھے اور سکھ کے اس مقام اور چوٹی اور پہاڑی سے جب گھر کے اندر سے بہن نکلے تو ایک شخص کو روتے ہوئے پایا تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا محبوب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے، پردہ فرما گئے ہیں. وہ رو پڑے، آپ بھی رو پڑے. اگر آپ اس وقت رونے دھونے میں مصروف ہو جاتے تو بتائیے امت کو کون سنبھالتا؟ اس وقت کے اگر معاملات کو اگر ابوبکر جیسا حلیم الطبع جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر ٹھہرنے کی جرت نہیں کرتا تھا، امی عائشہ صدیقہ ابوبکر کی بجائے کسی اور کا نام لے رہی ہے، حضور نے فرمایا تم بھی زلیخا کی اور اس وقت کی عورتوں کی طرح بات کرتی ہو، خبردار جو میں کہہ رہا ہوں میرے مصلی پر میری زندگی میں امامت کا حق اگر حاصل کرنے والا ہے تو صدیق اکبر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. سمجھے؟ یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے حکم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مصلی نبی پر ٹھہرتے ہوئے امامت 17 دن کی اور 17 نمازیں پڑھائیں. 17 دن نہیں، 17 نمازیں پڑھائیں. اور آخری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ابوبکر صدیق کے ساتھ ٹھہرتے ہوئے جب صدیق نے دیکھا کہ محبوب کریم پہنچ گئے ہیں تو آپ ہٹ گئے. آپ نے کہا ہٹے نہیں، کھڑے رہیں، یہاں تک کہ آپ مکبر بن گئے، حضور امام بن گئے، کیونکہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اور امام نہیں بن سکتا. لیکن خلافت کا اعتبار اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار کہ آپ نے فرمایا الائمۃ من القریش، یہ وہ صحیح حدیث ہے جو مکاتب کی تمام کتابوں میں موجود ہے، جس کو میں نام نہیں اٹھاتا کسی کی، سب کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے الائمۃ من القریش، کہ اگر کوئی حق رکھتا ہے میرے بعد امامت کا تو وہ قریش میں سے ہوگا. اور جب سکھ کے مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع وفات کی ابوبکر صدیق کو پہنچی تو آپ نے گھوڑے پہ سوار ہو کے فوراً تیز رفتار گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے مدینہ آ کے مسجد نبی میں پہنچے تو مسجد نبی میں ہجوم پڑا ہوا تھا اور چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ عمر تلوار نکال کے لہرا کے ایک ایک کو کہہ رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا من مات محمدن، جس شخص نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں تو میں اس کو اپنی اس تلوار سے قتل کر دوں گا. تمہیں معلوم نہیں کہ حضور تو ایسے ہی ہم سے گئے ہیں جیسے موسیٰ طور پر 40 دن کے لیے اپنی امت کو چھوڑ کے گئے تھے، اور لوگوں نے اس وقت بھی موسیٰ کے بارے میں یہی کہا تھا کہ موسیٰ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس آ گئے. تو اب یہ بات سمجھانے کی اب مختصر لفظوں میں اجمالی طور پر یہ نکتے ہیں، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو ضرور بعد میں پوچھ لیا کریں. جمعے کا خطبہ اصل میں اجمالی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے موضوع کو بھی گھیرنا ہوتا ہے، حال احوال بھی لینے ہوتے ہیں، اور حاضر جو زمانہ حال کی باتیں ہیں ان کو بھی پیش کرنا ہوتا ہے. تو خطیب کا دماغ بھی محدود، عقل بھی محدود، ہم خود بھی ناقص،
تو اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ ہماری زبان کو فصیح و بلیغ کر دے، اور سننے والوں کو اے اللہ سمجھ کی پوری پوری توفیق نصیب فرما دے، تاکہ ہم سے بھی کوئی غلط بات نہ نکلے اور سننے والے بھی ہم سے غلط بات لے کے نہ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب پر توجہ کے ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے پیغام ہے محبت کا کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس پر بھی سب سے پہلے رحمتیں آتی ہیں، جو مسجد میں امام کے قریب ہمہ گوش ہو کے اس کے خطبے کو سنتا ہے اللہ کی طرف سے، اس خطیب کے کہنے میں اللہ تعالیٰ ان سامعین کی سننے کے ذوق کی برکت سے اس پر الہام فرما دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے، اور ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے شوق اور محبت سے ہمیں بولنے کی توفیق ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق بھی نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابوبکر صدیق پہنچے، جب آپ نے کوہرام دیکھا، حتیٰ سے شور و غل ہے، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک صاحب کی طرف سے آواز آئی کہ کہاں ہیں وہ صاحب رسول کہ جن کی وجہ سے ہم آج فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی اس دنیا سے رحلت پر کئی قسم کے سوالات اٹھ پڑے تھے کہ آپ کا جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ سوال کون حل کرتا؟ بتائیے، ایک سوال کا جواب دیتے ہیں بنو ثقیفہ کا، ایک سوال کا جواب، ایک سوال کا اعتراض اٹھاتے ہیں باغ فتح کا، ایک سوال کا جواب، آپ وہ سوال بھی ساتھ اٹھائیں، میں آؤں گا ان کی طرف بھی بتاؤں گا کہ محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مسائل کا حل امت میں کسی کے پاس موجود تھا تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مقدس تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سوال ہو رہے تھے آپ کا جنازہ کیسے ہوگا، جنازہ کون پڑھائے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ ہوگا بھی نہیں۔ نمبر 2، قبر کہاں بنے گی؟ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر جیسے اور پیغمبروں کی قبریں اس کے اندر ہیں، تو ایسے، یا پھر مسجد نبوی میں یا مدینہ منورہ کی کسی ایسی جگہ جو کہ اللہ کے پاک پیغمبر کوئی وصیت چھوڑ گئے ہوں، ابھی کون بتاتا؟ صرف رمز شناس نبی ہی بتا سکتا ہے، جس نے سفر و حضر میں میرے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہی بتا سکتا تھا جو حضر و سفر میں حتیٰ کہ کسی غم اور کسی اداسی میں حضور کسی سے اگر پہلے مشورہ کرتے تو یا تو اماں خدیجہ سے کرتے تھے یا اپنی بیٹی اماں فاطمہ سے کرتے تھے، اور اس کے بعد اگر مشورے کا حق ہوتا تھا تو وہ پھر رحلت خدیجہ کے بعد ابوبکر صدیق ہی تھے یا اماں عائشہ صدیقہ ہی تھی جس سے اپنی راز و نیاز کی باتیں آپ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، تیسرا سوال کیا اٹھا کہ آپ کی قبر مبارک شق کی شکل میں ہوگی یا لحد کی شکل میں ہوگی؟ چوتھا سوال کیا تھا، آپ کو غسل بھی دیا جائے گا یا نہیں؟ اگر غسل دیا جائے گا تو آپ کے کپڑے بھی اتارے جائیں گے کہ نہیں؟ چوتھا سوال کیا تھا؟ یہ ساری باتیں آگے بڑھنے کے بعد کہ نیابت و خلافت جب تک کوئی حاصل نہیں کر لیتا اس کا آرڈر اس وقت تک پورا نہیں ہوتا۔ آرڈر وہ دیتا ہے جو امام ہوتا ہے، آرڈر وہ دیتا ہے جو امام ہوتا ہے، آرڈر وہ ہوتا ہے جو حاکم ہوتا ہے۔ ہمارے اندر ابھی امیر کوئی نہیں، اس لیے اب جب امیر نہیں تو کیسے کوئی آرڈر ہم پر نافذ کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے آرڈر کو نافذ کرنے والے کا انتخاب ہو، اور یہ خبر بنو ثقیفہ میں، جو ثقیفہ کہتے ہیں ایک چھپر ایک چوک، ثقیفہ کہتے ہیں ایک چھپر اور ایک چوک، بنو ثقیفہ یعنی اس چوک میں جو انصاری اکٹھے ہو چکے تھے، اور انصار نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ ہم اس خلافت کے لیے مقرر کر دیں کیونکہ خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ اب وہ فیصلہ فرما رہے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ بھی اس لیے کرنا چاہا تھا تاکہ اہل بیت یا پھر اصحاب مہاجرین وہ خامخواہ اس میں نہ دوڑ پڑیں، اور امت میں کیونکہ حق ہمارا ہے، حضور ہمارے پاس آئے ہیں، خامخواہ کا اختلاف ہو جائے گا اور پھر جنازہ لیٹ ہو جائے گا، تاخیر میں ہو جائے گا، کیوں نہ ہو اس معاملے کو پہلے طے کیا جائے۔ یہ وجہ تھی۔ حقوق لفظ بتائے جاتے ہیں، وجہ نہیں بتائی جاتی، جب تک وجہ نہیں بتائی جائے اس وقت تک اس کا نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ یہاں تک کہ اب سب صحابہ جمع تھے، انہوں نے سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانا چاہا، کوئی اہل بیت میں سے کسی کو نہیں بنانا چاہیے، بات آپ کے غور و خوض میں ہونی چاہیے، کوئی اہل بیت کی مخالفت نہیں ہو رہی تھی۔ سب صحابہ جو مہاجرین تھے ان میں اہل بیت بھی تھے، ان میں مہاجرین صحابہ کرام بھی تھے، صحابیات بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ کر سعد بن عبادہ کو مقرر کر دیا جائے تاکہ اختلاف سے بچ لیا جائے۔ جب یہ خبر ان تک یہ پہنچی ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر، تو اس وقت کے کبار صحابہ کرام نے یہ حدیث پیش کی کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے کہ الائمۃ من القریش، کہ
کہ امامت کا حق قریش کے پاس ہے، تو فلہذا انصار کی جماعت خود بخود ابھی اس سے خارج ہو گئی، اب فیصلہ ہمارے درمیان ہی ہوگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی تھی اور اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے کہ میرے مسلح پر خلافت کا حق بتانا مقصود تھا، ورنہ آخر میں ابوبکر کی امامت کو اتنا مضبوط کرنا صرف اور صرف اس نیت سے تھا تاکہ آپ نے جس وقت آخری نماز کے وقت جب آپ نے اپنے حجرے سے پردہ ہٹایا اور آپ نے صحابہ کی طرف جب تبسم فرمایا اور ہنسے، تو اگلی صف کے صحابہ نے جب آپ سے التفات کرتے ہوئے آپ کے حجرے کی طرف جب اپنی نگاہیں اٹھائیں تو صحابہ کہتے ہیں حضور فرح اور خوشحال اور خوشطبی میں خوش ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اگر اجازت ہوتی تو ہم نماز توڑ دیتے اور جا کے اتنے دنوں کی نماز جو ہم حضور کے پیچھے نہیں پڑھ رہے تھے، اس شوق اور التجا میں دوڑ کر ہم جا کے حضور کے ماتھے کو چوم لیتے. یہ شوق تھا صحابہ کرام، اور آپ نے پھر اس وقت پردے کو بند کر دیا، نماز پڑھاتے رہے. اس کے بعد یہ معاملہ دوسری آخری نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے امامت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، حضرت ابوبکر مکبر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امام بن گئے. اگرچہ اس میں تبدیلی یعنی جگہوں کا نہیں کیا گیا، یہ ایک لمبی طویل تفصیل ہے، یہ فقہی مسائل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. مختصر یہ کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنا چاہتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا، دوسری کتابوں میں بھی یہ موجود ہے تمام مسالک میں، کہ آپ اس خاطر کپڑا اٹھا کے دیکھ رہے تھے، پردہ ہٹا کے دیکھ رہے تھے کہ کیا میرے صحابہ کی ساری جماعت، اہل بیت بھی اور اصحاب بھی میرے محبوب کے محبوب خلیفہ یعنی خلیل ابوبکر کے پیچھے کھڑی ہے یا ہٹی ہے. اب آگے آئیے، یہاں تک کہ سب سے پہلے مسئلہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حل کیا. آپ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے بتانا تھا کہ آپ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، لیکن یہ بات ایسی چل پڑی ہے کہ جس کو پہلے بیان کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ تب تاکہ پھر آگے موضوع کے وقت کے لیے بھی وقت بہت کم ہوتا ہے، موضوع کے لیے وقت بھی کم ہوتا ہے، تو اس لیے میں آگے بڑھتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ سیرت صدیق بھی ساتھ ساتھ پیش کرتا جاؤں گا، کیونکہ آج کا موضوع آپ کے سامنے 23 جمادی الثانی یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کی وفات کے اعتبار سے ہے. تو وفات تب پوری ہوگی جب پورا کا پورا نقشہ یعنی چیدہ شستہ ان سیرت کی جھلکیوں کے ساتھ آپ تک پیش نہ کیا جائے. تو سوخ کے مقام سے جب آپ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ نے دیکھا صحابہ کا ہجوم ہے اور کوئی شخص کہنے والا کہہ رہا ہے کہ وہ صاحب نبی کہاں ہیں، کہ آج ان کے بغیر کوئی مسئلہ حل ہو نہیں سکتا، یہاں تک کہ آپ نے حجرے کا یعنی آپ نے راستہ لیتے ہوئے حجرے کے دروازے کا جو کپڑا تھا اس کو ہٹایا، کیونکہ اپنی بیٹی کے گھر میں باپ داخل ہو رہا تھا، اس لیے اب اجازت بیٹی سے لینی تھی، حضور سے لینی تھی، کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے آپ سیدھے گھر کے اندر داخل ہوئے. جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارپائی پر سیدھے لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفید رنگ کی چادر اوڑی ہوئی تھی. اور اس حال میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابوبکر صدیق پہنچے، اپنے تمام غموں کو اور صدمے کو برداشت کرتے ہوئے آپ کی زبان سے نکلا، طبتا حجن او ماتا، طبتا حجن و میتا، طبتا حجن و میتا. تو پہلے بھی زندگی میں پاک تھا، اب اس کے بعد بھی پاک ہے، یعنی تو پہلے بھی زندہ تھا، اب اس موت کے ذائقے چکھنے کے بعد بھی تو زندہ ہے. یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ. اس موقع پر جب آپ نے چادر کو ہٹایا اور آپ کے چہرے کو، ماتھے کو، رخسار کو جب بوسہ دیا اور پھر سینے سے سینے لگا کر آپ نے اپنے غم کا اظہار کیا، مجھے تو ایسے لگتا ہے اگر محبوب کے سینے سے صدیق کا بھی سینہ نہ لگتا تو عمر کی طرح صدیق بھی کچھ کہہ دیتا. یہ صدیق کے سینے سے حضور کے سینے کا لگنا ہی تھا آخر میں کہ جو حلم نبوت تھا وہ ابوبکر کو حاصل ہوا. یہاں تک کہ ابوبکر نے عمر کی تلوار کو نہیں دیکھا، ابوبکر نے عمر کے جلال کو نہیں دیکھا، ابوبکر نے عمر کی جرأت و للکار کو نہیں دیکھا. اس حال میں آپ نے اپنے حبیب پر یہ الفاظ پڑھتے ہوئے بہہ نکلے، بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے باپ بھی، میری ماں بھی آپ پر فدا ہوں. اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، لا یجمع اللہ علیک موتین، لا یجمع اللہ علیک موتین. اب آپ پر دو موتوں کے بعد
تیسری موت نہیں آئے گی. آپ پر دو موتیں اکٹھی نہیں آئیں گی, تیسری موت ہے ہی نہیں. دو موتیں ہیں, ایک موت انسان کی زمین پر ہے, ایک موت انسان کی قبر میں روح کے لٹانے کے بعد, پھر اس سے حساب و کتاب چکانے کے بعد, چاہے وہ زمین کی تہ میں ہے یا آسمان پہ ہے یا مریخ پہ ہے یا کسی جانور کے پیٹ میں ہے یا سمندر کی گہرائیوں میں ہے, جہاں کہیں بھی اس کے زخم, اس کے ذرات, ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. منکر نکیرین کے سوالات اس کی روح پر اس کو لٹا کر دیے جاتے ہیں, جسم سمیت اس کی روح کو لٹا کر جسم سے اس سے سوالات کیے جاتے ہیں. ایک لمبی چوڑی حدیث ہے, کسی موقع پر پیش کروں گا. تو ایک موت وہ ہوتی ہے جو زمین پہ ہوتی ہے, ایک موت وہ ہوتی ہے جب حساب کتاب منکر نکیر کے سوالات جب ہو جاتے ہیں تو اس کی روح کو یا علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے جنت میں, یا اس کی روح کو سجین میں پہنچا دیا جاتا ہے زمینوں کی گہرائی جہنم میں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ پر دوسری موت آئے گی, آپ پر اب ایک موت کے بعد دوسری موت جمع نہیں ہوگی. اما الموتۃ التي كتبت عليك فقد ذقتها. اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اس موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے جس موت کے ذائقے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جی نے اس زمین پہ آنے کے بعد, چاہے نبی ہے یا ولی ہے, وہ موت کا ذائقہ چکھ کے ہی جائے گا. اب یہ موت کا ذائقہ چکھا ہے آپ نے. حقیقت موت جب عام انسان کو نہیں دی جاتی, حقیقت موت تو کافر کو بھی نہیں دی جائے گی. مرنے کے بعد پھر بھی انسان کو یہ اس لیے حیات جاویدانی کا مزہ چکھانے کی خاطر تاکہ پتہ چلے کہ جو ہمیشہ کی حیات ہے اس کا ذائقہ کیا ہے, تاکہ موت کا ذائقہ چکھو گے تو میٹھے اور کڑوے کا آپ کو فرق محسوس ہوگا. یہ صرف فرق محسوس کرنے کی خاطر جسم کو ذائقہ چکھا کر اس کو ذرہ ذرہ خاک میں ملا دیا جاتا ہے, مگر روح پر کسی کی موت نہیں آتی. روح کو اٹھایا جاتا ہے آسمانوں کی طرف مسلمانوں کی, اور روح کو لے جایا جاتا ہے آسمانوں سے پھٹکار کر زمین کی تہ جہنم میں. پھر اس کے بعد اس کے جسم کے ساتھ تعلق قیامت تک خواب کی کیفیت کے ساتھ قائم رہتا ہے. جیسے کوئی اچھا خواب دیکھنے والا کہتا ہے یہ خواب لگا رہے, اور برا خواب دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ کب ختم ہوگا کہ میں تو برباد ہو رہا ہوں. حالانکہ اس وقت اس ذائقے کو حقیقت محسوس کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ دنیا میں بھی زمین کے اوپر اس کا جسم اس ذائقے کو, اس تکلیف کو, اس راحت کو حاصل کرتا ہے تو روح کی وجہ سے حاصل کرتا ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو چاہے اس کو خوشخبری دو, چاہے اس کو آپ کچھ کہو, اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا. تو معلوم ہوا اصل زندگی کا جو مقصد ہے وہ روح ہے, اور روح کو روز قیامت پھر ایسے یعنی وجودی لباس میں کھڑا کیا جائے گا کہ روح کو وجود کا لباس اور وجود کو روح کا لباس. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے بعد زندگی کے مزے کتنے کھلنے والے ہیں. کہو انشاءاللہ جنت میں سارے مزے دیکھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا اللہ کی کتبت علیک فقد ذقتها. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے دنیا میں موت کے ذائقے کو چکھ لیا ہے. اب اس کے بعد ثم لن تصيبك بعده موتة ابدا, ثم لن تصيبك بعده موتة ابدا. بخاری کے باب الدخول المیت کی حدیث اور تاریخ طبری کے صفحہ نمبر 440 پر یہ جلد نمبر 2 کی یہ حدیث جو صحیح السند جس کو سب نے تسلیم کیا ہے کہ اس سے مراد کیا تھا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس دنیا کی موت کے ذائقے کے چکھنے کے بعد جب قبر میں آپ کو لٹایا جائے گا, جو روح آپ پر لٹائی جائے گی پھر قیامت تک آپ کی روح کو واپس نہیں نکالا جائے گا. اس لیے کہ قیامت تک کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں, ایسا وقت نہیں جب پر آپ پر درود و سلام نہ پڑا جائے. اور حضور کی حدیث ہے جو شخص مجھ پر درود و سلام میری وفات کے بعد پڑے گا, میری روح قدرت روحی, میری روح کو لٹا دیا جائے گا. امام جلال السیوطی لکھتے ہیں کوئی عام انسان نہیں لکھتا کہ جب حضور کی روح کو ایک کہنے والے کے درود و سلام پر لٹایا جائے گا تو کون سا ایسا لمحہ ہے کہ جس میں حضور پر درود و سلام نہ پڑا جائے. جب ایک بار لٹا دیا جاتا ہے تو دوسری بار آپ کی روح کو خارج نہیں کیا جائے. ابوبکر کے الفاظ سچے ثابت ہوئے نہ ہوئے؟ سچے ثابت ہوئے. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہمراز کہا سفر کا, اور پھر جار مدار بھی اور جار غار بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیعتیں ایسی ہیں جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کا اگر موازنہ کریں تو آپ کی بھی 63 سال عمر, سیدنا ابوبکر صدیق کی بھی 63 سال عمر, آپ کی وفات بھی سوموار کے دن اور ابوبکر کی وفات بھی سوموار کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ تاخیر سے کیوں اٹھایا گیا؟
سوموار کے دن آپ نے وفات پائی، مگر آپ کا جنازہ بدھ کے دن پڑھا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب تک کہ خلافت اور نیابت کا معاملہ طے نہ ہوتا، کیونکہ آپ صرف نبی نہیں تھے، آپ نبوت سے پہلے بادشاہ بھی تھے، آپ بادشاہ تھے، حکومت تھی، اور حکومت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے خلافت کا اعتبار کیا جاتا ہے، پہلے اس کے نائب کا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور مسئلے کو، تاکہ دشمن اس ملک پر چڑھ نہ دوڑے۔ یہی وجہ تھی ابوبکر صدیق نے جب ان کے حالات پڑھے اور حالات میں جب دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں جنازہ بھی ہوگا کہ نہیں، آپ نے کہا جنازہ ہوگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کوئی امام بن کے کھڑا نہیں ہوگا، کوئی آپ کے سامنے صفیں بنا کر اس کے آگے امام نہیں ہوگا، کیونکہ نہ نبی کی زندگی میں کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ آپ کی موجودگی میں آپ کی میت پر کوئی شخص امام بن سکتا ہے۔ اس لیے اب جنازہ کیسے ادا ہوگا؟ سب سے پہلے جو ملائکہ کی خاص جو ایک جماعت جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت اور حاملین عرش اور حافین حول العرش، یہ جب تک آ کے ادا نہیں کریں گی اس وقت تک کوئی اور نہیں۔ یہ تو معاملہ تھا جنازے کا، لیکن اب معاملہ یہ تھا جنازے سے پہلے غسل کا، کہ آپ کو غسل بھی دیا جائے گا کہ نہیں، اور آپ کو غسل دیا جائے گا تو کپڑے آپ کے اتارے جائیں گے کہ نہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری تدفین کے وقت، میری تکفین کے وقت، میرے غسل کے وقت میرے کپڑوں کو نہ اتارنا، کیونکہ اس وقت اللہ کا نور میرے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ اور جم غفیر کے ساتھ ملائکہ کے پروں کے ساتھ ڈھمپا ہوا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نے میرے کپڑے اتارے اور وہ میرے جسم کو دیکھ کر اس نور کی تاب نہ لاتے ہوئے اندھا نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ کے کپڑے نہیں اتارے اور آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس آج بھی وہ کپڑے محفوظ ہیں، جن کے پاس حضور کے تبرکات موجود ہیں، ان پہ زوال نہیں آ سکتا۔ بس سمجھیے کون لوگ ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ ساری باتیں ترک، اور ان کے پاس انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ دنیا میں پھر خلافت کا ایک نظام اللہ پاک ترکیوں سے پھر نافذ کرائے گا۔ یہ تبرکات کی برکت ہے کہ جو سیسا پلائی اور جرت کا کردار ادا کرنے والا طیب اردگان آج کفر کو للکار رہا ہے، اس کی طاقت کا اظہار پیچھے سے محبوب کریم محمد مصطفیٰ کے تبرکات ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر یہاں تک کہ آپ کو غسل دیا گیا، اور آپ کے غسل دلانے والے کون ہوں گے؟ اہل بیت تھے اور کچھ اور بھی تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دے دیا گیا، پھر اس کے بعد آپ کے کپڑوں کو یعنی اس طریقے سے اتارا گیا کہ آپ کو آپ کی آنکھ، ان صحابہ نے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی، کیا آپ کے علم میں ہو یہ تاریخ طبری کا حوالہ صحیح سند حوالے سے دے رہا ہوں، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر آپ کو کپڑے پہنائے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جب قبر میں لٹانے کا وقت آیا تو کہا کہ قبر کہاں بنائی جائے، کوئی کہتا تھا مکہ مکرمہ بیت اللہ میں، کوئی کہتا تھا بیت المقدس میں، کوئی کہتا تھا مسجد نبوی میں، تو آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی رمز شناس نبی ابوبکر ہی تھے جنہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ میری جہاں وفات ہوگی وہاں میرا مدفن ہوگا، اس لیے جس چارپائی پر حضور سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہی ہیں، اسی چارپائی کو اٹھایا جائے، اسی چارپائی کے نیچے قبر بنائی جائے۔ اور پھر حضور کا یہ ارشاد ہے جس کا جہاں سے خمیر اٹھایا جاتا ہے اس کی وہاں وفات کی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، خمیر تو انبیاء کرام کا بیت اللہ سے اٹھایا گیا ہے، بیت اللہ کی مٹی سے تمام ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، یہ سارے مخصوص سانچے میں ایک مٹی سے ایک خمیر سے اٹھائے گئے ہیں، تو پھر ان کا وفات ان کے بعد کسی کی کہاں پر قبر ہے، کسی کی کہاں پر قبر ہے، کسی کی طور پہ قبر ہے، کسی کی وادی طیب میں قبر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیسے، یہ پھر کیسے؟ تو حضور نے فرمایا میرا مدفن کیونکہ مدینہ ہونا تھا اور اللہ کو مدینے کی زمین پیاری تھی، اللہ نے بیت اللہ کی مٹی کو اٹھا کر ہوا کے ذریعے مدینہ کی اس جگہ پہ آ کے رکھا جہاں پر میرا مدفن ہوگا، میرا خمیر بھی وہی، میرا مدفن بھی وہی۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مٹی کو جو بیت اللہ سے آپ کے خمیر کو اٹھایا گیا وہی حجرہ عائشہ میں دفنایا گیا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک رکھی گئی۔ سب سے پہلے ملائکہ کی جماعت نے آپ صدیق اکبر کے کہنے پر، یہ صدیق اکبر نے یہ فیصلہ کیا تھا، صدیق اکبر نے یہ بات بتائی تھی، ورنہ امت میں پریشانی ہو چکی تھی، کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ کیا کہا جائے، اپنی مرضی سے حضور کے وجود کے موجودگی میں کوئی جرأت جھوٹ کی نہیں کر سکتا، یہ میرے محبوب کا اعجاز ہے۔ خبردار، اس پر بہت بڑی بڑی احادیث ہیں،
اور بہت بڑا وقت چاہیے کہ جس میں یہ ساری تفصیل آپ کو پیش کی جائے، مگر شستہ میں آپ کو سیدھا باتیں آپ تک پہنچانے کے بعد سیرت صدیق کی تھوڑی سی جھلکیاں دوں گا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھودنے کا جب وقت آیا، اس سے پہلے تو جنازے کا وقت، جنازے سے پہلے قبر کھودنے کا وقت، قبر پہلے تیار کی جاتی ہے، اور قبر کی تیاری کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کی قبر لاحت بنائی جائے یا آپ کی قبر شک کی جائے۔ شک صندوقچے کو کہتی ہیں، کچھ قبریں زمین کی ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں لاحت نہیں بن سکتی، اور لاحت کہتی ہیں نیچے سے اندر سے پیٹی بند، یعنی کہ ایک پہلے تجر کاٹی جائے، ایک پہلے کیا کہ یعنی شک زمین کو کاٹا جائے اور اس کے نیچے 6 فٹ یعنی تقریباً اس کی ہائٹ کے برابر جو میت کی ہے وہ زمین کھودی جائے، اور اندر سے اس کی ایک سائڈ میں بغل، جس کو کہتے ہیں بغلی قبر، اس کو لاحت کہتے ہیں، وہ بنائی جائے۔ یہ سب سے مضبوط بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ان علاقوں میں جہاں کی مٹی بھرنے والی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب صحابہ نے کہا کہ مدینہ منورہ میں آپ کی قبر کون سی بنائی جائے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو ہم شک کرتے تھے، اب یہاں پر تو ہم لاحت کرتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اس وقت پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش کی کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میری قبر بھی لاحد ہو، یعنی میرا مدفن بھی مدینے میں ہو، کیونکہ اللحد لنا والشق لغیرنا، اللحد لنا والشق لغیرنا، لاحد مدینہ والوں کے لیے ہے اور شک مکہ والوں کے لیے اور دوسرے علاقوں والوں کے لیے، جہاں پر مٹی بھرنے والی ہے وہاں پر اگر وہ لاحد نہیں بنا سکتے تو ان کو شک قبر تجر جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بنانے کا بھی حق حاصل ہے۔ تو گویا حضور کی وہ خواہش بھی پوری ہوئی اور آپ کی قبر لاحد کے طریقے سے بنائی گئی، یعنی بغلی قبر بنائی گئی، آپ کو اس پہ لٹایا گیا۔ اب یہ ایک لمبی تاریخ ہے، تاریخ مدینہ کی، آپ وہ جو حالات و واقعات ہیں اب کتابوں میں پڑھے، عبد المعبود کی ایک کتاب ہے، بہت بڑے ولی اور عالم گزرے ہیں جن کی تحقیق سے پڑھ کر مجھے کوئی اتنی کتاب پسند نہیں آئی، کیونکہ وہ 150 سے اوپر انہوں نے عمر پائی ہے اور انہوں نے وہ کتاب تاریخ مدینہ لکھی ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے، پڑھیے اس کو، اس میں آپ کو پورے مدینے کی، کب جنت البقیع کی اور ساری آپ کو مکہ مکرمہ کی، وہ ان کی تاریخ کی بھی کتاب ہے، ان کو دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جب بنا دی گئی تو اس کے بعد اب یہ معاملہ طے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس میں لٹا دیا گیا تو اب جنازہ لٹانے سے پہلے جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، تو جنازہ پڑھنے کا وقت جب آیا تو صحابہ کرام میں پھر یہ فیصلہ ہونا شروع ہوا کہ کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے کیسے عورتیں مرد سب اس چیز کے متلاشی تھے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ میری وفات کے بعد جب میرا جنازہ ہوگا تو سب سے پہلے ملائکہ کی خاص جماعت اترے گی، اے صحابہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرنا، میری میت کو جب رکھ دینا تو اس کے بعد انتظار کرنا، یہاں تک کہ انتظار کیا گیا، ملائکہ آسمان سے اترے، خاص ملائکہ کی جماعت، انہوں نے آ کر درود و سلام پڑھے، یہ جنازہ تھا، دعا تھی، صرف کوئی امامت کسی کی نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کے بعد عام ملائکہ اتریں گے، پھر عام ملائکہ اترے، پھر اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس وقت آلودگی محسوس کی، جس وقت جب ملائکہ آسمان سے اتر رہے تھے ہماری آنکھوں پر آلودگی طاری ہو گئی اور خاموشی اختیار ہو گئی، اور ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے، ورنہ ہر طرف سے چیخو پکار آہو بکا تھی، آپ کے غم میں لوگ آپ کی تعریف میں درود و سلام پڑھ رہے تھے، کیا وہ خوبصورت وقت ہوگا، اوپر سے ملائک درود و سلام پڑھ رہے تھے، نیچے سے رسول اللہ کے صحابہ اور صحابیات بچے بوڑھے حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لوگوں ہم جنازے میں اگر شریک نہیں ہو سکے تو حضور نے فرمایا جنازے میں بھی آنے والوں نے مجھ پر درود و سلام پڑھے، قیامت تک جو بھی مجھ پر جمعے کے دن درود و سلام پڑھے گا وہ ایسی کیفیت پائے گا جو میرے صحابہ نے میرے ساتھ پائی تھی۔ یہ کوئی مشکل ہے؟ یہ باتیں کچھ جوڑا کریں، اپنی عقل سے سمجھا کریں کہ حضور کون سی کیسی باتیں کر کے گئی ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اس کے بعد پھر سب نے آ کے جانا پڑا۔ جو اہم بات، خاص بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت سارے صحابہ اور صحابیات نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر دعائے جنازہ پڑھی اور کوئی امامت جنازے کی نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد آخر میں سیدنا ابوبکر صدیق آئے، یہ اس وقت کی تاریخ میں بھی اور اس وقت کے یعنی حالات میں یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ اب جو نائب ہے، جو خلیفہ ہے،
جس پر اتفاق ہے تو وہ آخر میں جنازہ پڑھائے گا، اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس وقت اعتراض کرے گا۔ ابوبکر صدیق نے آخر میں آ کر درود و سلام پڑھا، نہ اہل بیت میں سے کسی نے اعتراض کیا، نہ صحابہ میں سے انصار میں سے کسی نے اعتراض کیا، نہ مہاجرین میں سے کسی نے اعتراض کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی خلافت کا حق صرف ایک صحابی کو حاصل ہے، عمر خلیفۃ النبی نہیں، عثمان خلیفۃ النبی نہیں، علی خلیفۃ النبی نہیں، حسن حسین خلیفۃ النبی نہیں، صرف ابوبکر صدیق کو خلیفۃ النبی کا یہ درجہ حاصل ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے خلیفہ ابوبکر کے بعد جو عمر آئے وہ نبی کے براہ راست خلیفہ نہیں تھے، بلکہ وہ ابوبکر کے خلیفہ تھے۔ خلیفۃ النبی میں بھی ایک ہے، جیسے ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ ایک ہیں، لیکن پیغمبریت میں نبوت کو ماننا شرط ہے۔ آگے چلتی جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ النبی کا یہ حق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا، اور وہ ابوبکر کہ جس نے حضور کی تعلیمات کو اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا تھا، اس لیے حضور کو رب شناس نبی کہتے تھے۔ اور حضور کے وہ راز جیسے حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس تھے منافقین کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، ایسے پورے دین کے خاص راز بھی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کیے۔ عمر کہتے تھے ابوبکر جب تک زندہ رہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، جب اس دنیا سے ابوبکر چلے گئے تو پھر میں حذیفہ کی طرف دیکھتا تھا کہ حذیفہ کس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، کس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے۔ جب میں دیکھتا کہ حذیفہ اس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں تو میں بھی شریک ہوتا، اگر حذیفہ باوجود کسی تکلیف کے بغیر جنازے میں نہ جاتے تو میں بھی اس جنازے سے رک جاتا تھا۔ یہ ابوبکر کے بعد ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ تکلیف ہوئی کہ جب تک ابوبکر زندہ رہے 2.5 سال، اس وقت تک کوئی فتنہ اگر اٹھا تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اور یہاں تک کہ باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ وقت اتنا نہیں رہا، کیونکہ سیرت اور پھر آپ کی وفات، جب تک اس کے درمیان کے حالات آپ تک واضح نہ ہوں اس وقت تک آپ کو سیرت کے حوالے سے بات کہنا لمبی یعنی سمجھ آنے میں مشکل ہوتی، اس لیے اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اگر سیرت کے ٹاپک کو چھڑا تو لمبا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاک ہستیوں کی سیرت اور صورت کے کردار کے حوالے سے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔